بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں اور کتاب النکاح کے پھر فصل سادس میں بھی 10 مسئلے تھے، ان میں سے آج ہم جو ہے وہ چوتھا مسئلہ پڑھیں گے۔ وہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عقد نکاح میں کوئی شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، کوئی شرط بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مثلا کس قسم کی شرط؟ عورت اگر پاکستان کی ہے تو وہ کہتی شادی کے بعد بھی مجھے آپ کو پاکستان میں ہی رہنا ہوگا، میں باہر ملک نہیں چلوں گی۔ یا وہ اگر کسی خاص شہر کے ساتھ محبت رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کراچی میں رہنا ہے۔ یا شوہر ہے مثلا، وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی باہر کے ملک جاؤں گا تو میں نہیں لے جاؤں گا۔ تو اس قسم کے شرائط جو عقد نکاح کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے ہیں، جن کو شرط جائز کہتے ہیں، اس قسم کا شرط کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرط ایسی ہو جو شریعت کے خلاف ہو تو پھر جو ہے کہ اس شرط کو نہیں مانا جائے گا، وہ شرط قابل قبول نہیں ہوگی۔ مثلا عورت کہتی ہے کہ میں شادی کرتی ہوں بشرطی کہ مجھے شراب پلاؤ، تو یہ شرط قابل قبول نہیں ہے۔ رابعۃ، جناب چوتھا مسئلہ، یجوز اشتراط ما، صحیح ہے ایسی شرط کرنا، یوافق بہ الشرع فی عقد نکاح، جو شرط موافق ہے شریعت کے عقد نکاح میں، سواء کان من مقتضی عقد نکاح، چاہے وہ شرط ایسی ہو کہ عقد نکاح بھی اس کی تقاضا کرتا ہے۔ مثلا کان تشترط علیہ، عورت شرط لگاتی ہے شوہر پر، کس بات میں؟ کہ تم عدل کے ساتھ جو ہے کہ وہ قسمت کرو گے۔ وہ قسمت کیا ہے جناب؟ وہ انشاءاللہ 8ویں فصل میں اس کی بحث آئے گی۔ وہ نفقہ، اور کہتی ہے کہ تم نفقہ میں بھی جو ہے عدالت کرو گے۔ اب وہ یا تو اس مرد کی چند بیویاں ہیں، کہتی ہے کہ جو راتیں تم گزارو گے اس میں جو راتوں کی تقسیم بندی کرو گے وہ عدل کے ساتھ کرو گے، اور کھانا بھی جیسا اس بیوی کو دو گے ایسا مجھے بھی دو گے۔ او یشترط علیہا، یا یہ مرد شرط کرتا ہے اس عورت پر، ان یتزوج علیہا متی شاء، کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں لیکن پھر دوسری شادی بھی میں جب کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ او یتسرع، یا کہتا ہے کہ میں تسری بھی کرنا چاہوں تو تسری کر سکتا ہوں۔ تسری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں کسی کنیز کو لے آؤں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، کنیز کو لے آؤں گا۔ او خارجن انہو، یا نکاح کے علاوہ کوئی اور شرط لگاتا ہے جو خارج نکاح ہے، کہ شرط تعجیل المہر، شرط کرتا ہے کہ میں حق مہر تعجیل عین کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب نقد، تعجیل یعنی ادھار، میں بعد میں حق مہر دے دوں گا ابھی نہیں دوں گا۔ او بعضہ، یا پوری مہر تو نہیں، میں کچھ حصہ ابھی دے رہا ہوں کچھ بعد میں دوں گا، الی اجل معین، لیکن اس کی مدت جو ہے کہ وہ معین کرتا ہے، تو یہ شرط لگانا صحیح ہے۔ فلو شرطہ، شرط پڑھیں گے تو اس کا فاعل ہوگا شوہر۔ اگر شوہر شرط کرتا ہے ما یخالفہ، ایسی چیز کی جو شرع کے مخالف ہے، لگا شرط، تو یہ شرط کسی کام کی نہیں ہے۔ وصح العقد والمہر، یہ عقد بھی صحیح ہوگا اور یہ جو مہر طے پائی ہے یہ بھی صحیح ہوگی۔ کا اشتراط، بھائی وہ کون سی شرط ہے جو شریعت کے جو ہے کیا ہے وہ خلاف ہے؟ مثلا شرط لگاتا ہے کہ اللہ یتزوج علیہا، کہ میں تمہارے اوپر تمہاری جو ہے کیا ہے اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ او لا یتسرع، یا کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر کسی کنیز کو نہیں لے آؤں گا۔ او لا یت، یا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا لیکن وطی نہیں کروں گا، یا کہتا ہے شادی کروں گا لیکن میں تمہیں طلاق دوں گا، جیسے فی نکاح المحلل، محلل کے نکاح میں لوگ طلاق کی شرط کرتے، تو یہ سب کے سب شرائط باطل ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَمَّا فَسَادُ شَرْطِهِ نَذٍ، لیکن شرط کا فاسد ہونا ہی نَذٍ جب شریعت کے مخالف ہے، وہ واضح، پھر یہ کلیئر بات ہے کہ یہ شرط جو ہے کہ باطل ہوگی۔ کیوں؟ لمخالفت المشروع، اس لیے کہ یہ شرط جو ہے کہ وہ مخالفت ہے، لمخالفت ہی، شرط مخالف ہے کس کے؟ شریعت کے۔ وَأَمَّا صِحَّةُ الْعَقْدِ، بھائی پھر عقد بھی غلط ہونا چاہیے، کیونکہ شرط غلط تو عقد بھی غلط۔ فَظَاهِرُ اتِّبَاقُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ، ظاہراً لگتا ہے کہ تمام علماء متفق ہیں علیہ صحت عقد پر، وَإِلَّا، اگر علماء کا اتفاق نہ ہوتا
کان للنظر فی الصحت مجال، تو صحت میں اعتراض کی گنجائش تھی، کما علم من غیرہ، جیسے کہ نکاح کے علاوہ اور عقود میں جانا گیا، المشتمل تھے علی شرط الفاسد، جو عقود شرط فاسد پر مشتمل تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ شرط کے فاسد ہونے سے عقد بھی فاسد ہو جائے گا۔ وربما کی، اور ایک قول کے مطابق کیا کہا گیا ہے، بفساد المہر خاصہ، کہتے ہیں کہ عقد فاسد نہیں ہوگا، یہ مہر فاسد ہو جائے گی، کیوں؟ لأن شرط کالعوض، اس لیے کہ شرط ایسے ہے جیسے کہ آپ عوض دے رہے ہیں، مثلا بیوی اپنا آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہے تو آپ اس کو مہر بھی دیتے ہیں اور شرط بھی گویا کہ مہر کے ساتھ ساتھ ملا کے دیتے ہیں، المضاف الی الصداق، وہ جناب شرط جس کو بڑھایا جاتا ہے حق مہر میں، فہو فی حکم المال، پھر تو یہ شرط بھی مال کے حکم میں ہے، ورجوع الی قیمت ہی متعذر، اور اس شرط کی قیمت کی طرف رجوع کرنا بھی متعذر ہے، کیونکہ للجہالت، ہم جاہل ہیں اس کی قیمت کتنی ہوگی، نتیجے میں فیجہل الصداق، جب شرط مجہول ہو گئی تو پھر مہر بھی مجہول ہو جائے گی، فیرجع الی مہر المثل، تو جو انہوں نے مہر طے کی تھی وہ نہیں دی جائے گی، لیکن مہر المثل دی جائے گی۔ وَلَوْ شَرَطَ إِبْقَاؤُهَا فِي بَلَدِهَا، اگر شوہر شرط کرتا ہے ابقاءها کہ میں تمہیں رہاؤں گا تمہارے ہی شہر میں، لازمہ، تو یہ شرط جو ہے کیا ہے، یہ لازمی ہو جائے گی، کیوں؟ لأنه، اس لیے کہ اپنے شہر میں رہانا ایسی شرط ہے لا يخالف المشروع، جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، فإن خصوصیات الوطن، بتحقیق وطن کی خصوصیات، امر مطلوب للعقلاء، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عقلاء پسند کرتے ہیں، مثلا حب الوطن، مثلا یہ شریعت میں کہتے ہیں کہ ثواب ہے، یہ ہے، وہ ہے، بھائی کیوں اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے؟ بے واسطت نشء، اس لیے کہ اس میں آپ نے نشو و نما پائی ہے، اس میں آپ بڑے ہوئے ہیں، پلے ہیں، ٹھیک ہے، والاہل، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ رہے ہیں، والانس، اور اس جگہ کے ساتھ بھی آپ کا ایک انس و محبت ہو گیا، وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں، مثلا وہ امن والی جگہ ہے، فجاز شرطہ، پھر جائز ہے اس وطن کی شرط کرنا، کیوں؟ توسلا الی الغرض المباح، تاکہ مباح غرض تک پہنچ سکیں، بولے صحیحت ابو العباس عن صادق علیہ السلام، اور روایت صحیحہ نقل کی گئی ہے جناب ابو العباس سے، اور انہوں نے پھر وہ روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پھر رجل، ایک مرد کے بارے میں، یتزوج امرأتن، جو شادی کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ، وہ یشترط لہا، اور اس عورت کے فائدے میں شرط کرتا ہے کہ لا یخرجہا من بلدہا، کہ میں تمہیں تمہارے شہر سے باہر نہیں لے جاؤں گا، قال علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یفی، مرد پر لازمی ہے کہ وفا کرے عورت کے ساتھ، بذالک، اس شہر میں رہائش والی، او قال، یا امام نے یہ لفظ کہے، یلزمہ ذالک، مرد کے لیے ضروری ہے ذالک، یہ جو ہے کیا ہے، شرط پر عمل کرنا۔ خوب، یہ دو امام کے قول مختلف صورت میں، بولے عموم میں المؤمنون عند شروطہم، اور یہ قانون عام ہے کہ مومنین اپنی شروط کے پابند ہوتے ہیں، جب شرط کی ہے کہ میں تجھے باہر نہیں لے چلوں گا تو اس کو باہر نہیں لے جانا ہے۔ وَقَذَا لَوْ شَرَطَ إِبْقَاءَهَا فِي مَنْزِلِهَا، اگر کوئی دولہا، کوئی مرد شرط کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر رہا ہوں لیکن تم اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں رہو گی، تو بھی یہ شرط کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا، اگرچہ یہ منزل والی بات کے بارے میں نص نہیں آئی ہے، لیکن اتحاد طریق، بھائی جیسے آپ نے شہر میں کہا کہ ان سے محبت ہوتا ہے، تو جس گھر میں عورت بھی جو ہے پلی بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اس کے ساتھ ان سے محبت ہے، تو شہر اور گھر والے جو ہے کیا ہے، اسباب ایک جیسے ہیں، تو گھر والی شرط پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ وکیل، کہا گیا ہے، یبطل شرط فیہما، بھائی بلد اور گھر دونوں میں شرط فاسد ہو جائے گی، کیوں؟ لأن الاستمتاع بالزوجت، اس لیے کہ عورت سے، بیوی سے لذت حاصل کرنا، فی الازمنۃ والامکنۃ، مختلف زمانوں میں، مختلف مکانوں میں، حق الزوج، یہ شوہر کا حق ہے، بے اصل شرع، اصل شریعت کی وجہ سے، شارع نے شادی ہی اس لیے قرار دی ہے کہ تم اپنی بیوی سے جو ہے کہ وہ لذت حاصل کرو۔ وقضا سلطنت لہو علیہ، اور اسی طریقے سے شوہر کی حکمرانی ہے، ٹھیک ہے، علیہ جناب اس بیوی پر، فیضا شرط
جب یہ شوہر شرط کرتا ہے ما یخالف الشرع، جو شریعت کے مخالف ہے، تو کان باطلاً، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی۔ وحمل روایت علی الاستحباب، ہاں البتہ بعض علماء نے اس روایت کو حمل کیا ہے کس پر؟ استحباب پر، یعنی اگر شرط لگائی تھی کہ میں تمہیں اسی شہر میں رہوں گا تو اسی میں رہنا مستحب ہے۔ ویشکل، فرماتے بھائی یہ استحباب والی بات مشکل ہے، کیوں؟ بأن ذالک وارد فی سائر شروط سائغہ، اگر یہ آپ اعتراض کرتے ہیں کہ شوہر استمتاع کرنے میں آزاد ہے تو نتیجے میں شہر اور گھر کا پابندی، تو پھر یہ دوسرے شروط میں بھی یہ کیا ہے، یہ اعتراض وارد ہوگا۔ التی لیست بمقتضی العقد، وہ شرائط جو عقد کے تقاضا کے مطابق نہیں، کہ تعجیل المہر، آپ چاہتے ہیں کہ مہر کو لیٹ سے دیں، ادھار کریں، فإن استحقاقہ، بتحقیق عورت کو حق ہے، المطالبۃ بالمہر، کہ وہ مہر کا مطالبہ کرے، فی کل زمان و مکان، ہر زمانے میں اور ہر مکان میں، ثابت، یہ عورت کا استحقاق ثابت ہے، باصل شرع ایضا، اصل شریعت کی وجہ سے بھی، یعنی جیسے مرد کا استمتاع ثابت تھا تو عورت کا بھی جو کیا ہے مطالبہ کرنا مہر کا یہ ثابت ہے۔ فالتزام عدم ذالک، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پابند ہیں کہ ہم عورت کو ہر وقت ہر جگہ پہ مہر کے مطالبے کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر مدت الاجل، جب تک وہ مدت مقرر ہے، یکون مخالفاً، پھر تو یہ عورت کو ایسی پابندی لگانا یہ مخالف شریعت ہے۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي كُلِّ تَعْجِيلٍ، اور اسی طریقے سے بات ہے ہر وہ چیز جو آپ ادھار کی صورت میں کر رہے ہیں، وہ نحوہ ہی من شروط سائغہ، یا اس قسم کی اور جو شروط جائزہ ہیں، اس کے باوجود اگر آپ ان پر اعتراض نہیں کرتے تو شہر اور منزل والی پر بھی اعتراض نہیں کریں۔ والحق کو، حق کے مطلب یہ ہے ان مثل ذالک، اس قسم کی شرائط لگانا، لا یمنع، یہ مانع از عقد نہیں ہے، خاص طور پر جو ہے کیا ہے جناب، ما ورود نص صحیح، صحیح نص بھی آئیے بجواز ہی، کسی قسم کے آپ شرط لگا سکتے ہیں، لیکن امر کو حمل کرنا، کس پر حمل کرنا؟ استحباب پر، المستفاد من الخبر، وہ امر کے جس کا استفادہ کیا گیا امام ششم کی حدیث سے، یفی بذالک الذی بمعنی ہو، ٹھیک ہے، علل استحباب، الذی، وہ خبر جو کہ بمعنی ہو، امر کی معنی میں ہے، کیونکہ یفی ویسے تو فعل مضارع ہے، اس کو استحباب پر حمل کرنا، فلا ریب، کوئی شک نہیں ہے، انہو، اس سے مستحب مراد لینا یہ کیا ہے جناب، خلاف الحقیقت، حقیقت کے خلاف ہے، فلا یصار الیہ، تو حقیقت کے خلاف ہم نہیں جائیں گے، مع امکان الحمل علی الحقیقت، جبکہ حقیقت پر حمل کرنا ممکن ہے، یعنی واجب بھی مراد لی جا سکتی ہے، وہ ممکن، اور حقیقت پر حمل کرنا ممکن ہے، فالقول بالجواز اوجہ، پس بہتر ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ یہ شرط کرنا جائز ہے، کہاں پر؟ فی مسئلۃ نص، جہاں پر نص آئی ہے۔ وَأَمَّا الْمَنْزِلِ، بھائی بلد کے بارے میں تو نص آئی تھی، گھر کے بارے میں فَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ فِيهِ، ممکن ہے ہم قائل ہو جائیں کہ گھر والی شرط پر ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ وقوفاً فی ما خالف الاصل، اصل یہ ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہو، اب شہر کی شرط لگانے کے لیے تو حدیث آئی، اس لیے ہم نے اس کو اس اصل سے نکال دیا، گھر جو ہے خلاف اصل ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، علی موضع نص، ہم صرف اسی پر توقف کریں گے جس کے بارے میں نص آئی ہے۔ وفی تعدی الیہ قوت، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ منزل کی طرف بھی یہ ہم بلد والا حکم بڑھائیں گے، کیوں؟ لعموم الادلت، بھائی ادلہ عام ہیں بلد والے، اور دوسری بات اتحاد طریق المسئلتین، دونوں مسئلوں کا، جو شہر میں رہائش کے آپ نے اسباب بتائے وہی گھر میں بھی رہائش کے اسباب ہیں۔ وہ حکم المحلت، اچھا اگر عورت کے ساتھ یہ شرط کرتا ہے کہ میں تمہیں اس محلے سے نہیں نکالوں گا، والموضع المخصوص، یا میں تمہیں جو ہے کیا فرسٹ فلور سے نیچے نہیں لاؤں گا، حکم المنزل، اس میں بھی منزل والا حکم ہے، اگر منزل والی شرط لگانا صحیح ہے تو محلے والی شرط لگانا بھی صحیح ہے۔ وَمَتَا حَكَمْنَا بِصِحَتِهِ، جب ہم نے حکم کر دیا کہ اس قسم کی شرط لگانا صحیح ہے تو پھر لم یصح اسقاطہ بوجہ، اس شرط کو ختم کرنا کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ شرط اسکان والی حق، ایک ایسا حق ہے یتجدد فی کل آن، وہ ہر آن میں نیا ہوتا ہے، یعنی 1 منٹ پہلے جو حق تھا رہائش کا وہ ختم ہو گیا، اب دوسرا آنے والا ہے، فلا یعقل،
جو آیا وہ گزر گیا، اور جو نہیں آیا تو اس کو آپ ختم کیسے کریں گے؟ فلا یعقل اسکات ما لم یوجد حکم ہو، تو معقول نہیں ہے کہ آپ ساکت کریں ما اس چیز کا کہ جس کا حکم نہیں آیا۔ وین وجد سبب ہو، اگر جو اس کا سبب موجود ہے، کیونکہ آپ نے شرط کی کہ آپ کو اسی منزل میں رہوں گا، تو شرط تو موجود ہے، لیکن اصل جو ہے کیا ہے جناب، وہ حکم ابھی موجود نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ زمانہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو نہیں آیا تو اس پر آپ ختم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔